Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Our next topic in Indo-Pak history is origin and growth of East India Company. Let us have its introduction. 31st December 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में आई और तब जहांगीर की हुक्मरानी थी मुगल बादशाह के दौर में। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के डिफरेंट नेम्स थे। इसको कहा जाता था मेड बाय मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स भी कहा गया। और सबसे पहले ये ट्रेड करते थे स्पाइसेस की, मतलब रेड चिलीज, इस तरह की स्पाइसेस वगैरह, अदर स्पाइसेस लाइक गरम मसाला या इस तरह से मसाला जात ये ट्रेड किया करते थे। ये कंपनी का राज था जो कि ट्रेड को हम कह सकते हैं कि कंपनी राज। और फिर ये बाद में कन्वर्ट हुआ था ब्रिटिश राज। और ये कैसे कन्वर्ट हुआ, इसमें क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स या कौन कौन से रास्ते में इनके ईयर बाय ईयर हम देखेंगे कि किस तरह से इस कंपनी का राइज एंड फिर डाउनफॉल हो गया। India was a major player in the world export market for textiles in the early 18th century. India produced about 25% of world industrial output in 1750. अब 1600 में इसका अराइवल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में। और उस वक्त इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा थी। डच एंड पुर्तगीज कंपनीज ने भी इंडिया में कंपनीज बनाई हुई थी और फोर्ट्स बनाए हुए थे, बड़े बड़े किले महल बनाए हुए थे जहाँ पे ये एक्सपोर्ट्स करते थे जहाँ से, और फिर इंपोर्ट्स भी करते होते थे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता था कि इनकी आपस में वॉर्स भी रहती थी। अब हुआ क्या, सबसे पहले अलाउंस टू फॉर्म कंपनी कि किसने इनको इजाज़त दी कि आके ये कंपनी बना लें। जब क्वीन एलिजाबेथ वन का एरा था तो इसने एक चार्टर को साइन किया और एक ग्रुप ऑफ लंदन मर्चेंट्स को एक्सक्लूसिव ओवरसीज ट्रेडिंग राइट्स दे दिए कि वो ईस्ट इंडीज़ के साथ जाकर, इंडिया के साथ जाकर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव ट्रेड्स का मतलब है, ट्रेड राइट्स का मतलब है कि सिर्फ ट्रेड करेंगे ये। अब क्या हुआ कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डच और पुर्तगीज अटैक्स भी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, इनके शिप्स के ऊपर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन इन अटैक्स को रोकने के लिए सर थॉमस को भेज दिया इंडियन गवर्नमेंट के पास कि क्या करें कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई हम अपने फैक्ट्रीज या फिर अपने हेड एरियाज बना लें। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सी मेहनत के बाद, कोशिशों के बाद, तो सूरत में फिर उन्होंने क्या बनाई, अपनी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री बना ली है। उसके बाद क्या हुआ कि इस कंपनी को लो कर दिया गया कि आप डिफरेंट रीजन्स के अंदर अपने ट्रेड हाउसेस भी बना लें। और 1625 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड कॉटेज कहाँ बना लिया, चेन्नई में भी। अब ये हम देख रहे हैं इसका एक्सपेंशनिज्म कि ये एक्सपैंड कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब इनकी जो मेजर एक्सपोर्ट्स होती थी वो कौन सी थी, कॉटन, पोटाशियम नाइट्रेट और टी, चाय जो थी इनकी मेजर एक्सपोर्ट्स होती थी। और इनकी जो प्राइस होती थी वो सिल्वर में पे की जाती थी। अब एक्सपेंशनिज्म इन पावर्स एंड वार्स, इनकी एक्सपेंशनिज्म भी होती गई है। आप देख रहे हैं कि इनके हाउसेस बनते जा रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में। और फिर इनकी अब वार्स भी हैं दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरी कंट्री की कंपनीज के साथ। अब 1800 1600 से 1800 तक इन्होंने कॉलोनी बना ली मद्रास में, जहाँ पर इन्होंने अपनी एक नई सिटी बना ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नाम से। और 1647 तक इनकी सिर्फ 47 ईयर्स में इनकी 23 फैक्ट्रीज बन गई थी इंडिया में। अब इंडिया में ट्रेड कंपटीशन बढ़ गया। अब 86 मीटर अवे फ्रॉम मद्रास जो फ्रेंच थे उन्होंने भी अपनी सिटी बना ली, ट्रेड सिटी। और ट्रेड कंपटीशन इंडिया में अब क्या किया, ग्रो करना शुरू कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या किया कि सी पोर्ट्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया अपने इन्फ्लुएंस को, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है जिनकी फर्स्ट वार। अब होता क्या है कि औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की मुगल बादशाह के साथ होती है जंग। इस जंग को जंग चाइल्ड भी कहा जाता है। अब मुगल एम्पायर क्योंकि पावर में थे तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी शिकस्त भी हुई। अब हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 5
فیکٹریز کو بنگال میں سیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیفیٹ ہو گئی، لیکن اب ان کو اپنی پاور بھی گین کرنی تھی اور اپنی ٹریڈ کو روکنا بھی نہیں تھا، کیونکہ انڈیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور یہاں پہ وہ کیا کر رہے تھے، پلنڈرنگ کر رہے تھے، لوٹ کر رہے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بادشاہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ دے prostrated before emperors and focused solely on trades، کہ اب انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم کیا کریں گے، ہم بادشاہ سے غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں اور صرف ہم ٹریڈ کے اوپر ہی فوکس کیا کریں گے نیکسٹ ٹائم سے۔ اب ان کو پھر سے پرمیشن دے دی گئی کہ چلیں آپ اپنا کام کر لیں۔ اب اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے انفلوئنس کو انکریز کرنے کے لیے چائنا میں بھی اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کر دیا۔ ٹی، سلک اور پورسلین ان کی مین ایکسپورٹس ہو جاتی تھیں چائنا کو۔ اور پھر اس کے بعد اوپیم کی بھی ٹریڈ سٹارٹ ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک اوپیم فیکٹری بنائی اور ان کو اسمگل کرنا شروع کر دیا چائنا میں۔ جب چائنا نے اس کو روکنے کی کوشش کی اسمگلنگ کو، تو ان کی اور چائنا کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور چائنا کی آپس میں جنگ ہو گئی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی تب پاورفل تھی، تو اس نے وہاں پر ہانگ کانگ میں ایک پورٹ بھی کیپچر کر لیا۔ تو اس وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو پلنڈرنگ تھی، جو لوٹ مار تھی، اور جو ہندو لوگ تھے یا مسلمان تھے وہاں پہ رہنے والے، انہوں نے جو سب سے پہلا ورڈ ان کے خلاف شروع کیا تھا وہ تھا ہندوستانی سلینگ ورڈ، اس کا نام تھا لوٹ، اور یہ پھر اس کو بعد میں ڈکشنری میں بھی ایڈ کیا گیا، انگلش وکیبلری میں بھی۔ اب ہے جی، انڈیا کے جو ڈفرینٹ ریجنز تھے ان کے جو سردار تھے ان کا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے آپس میں جنگیں شروع ہونے لگ گئی ہیں۔ اب نواب سراج الدولہ جو تھے یہ بنگال کے رولر تھے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوشش کی کہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو کنٹرول کر لوں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈفرینٹ فورٹس کو، قلعوں کو کیپچر کرنا شروع کر دیا اور اٹیکس بھی کیے ڈفرینٹ۔ اب لیٹر آن ہوا یہ کہ ان کی انفارچونیٹلی یہ ہوا ان کے ساتھ، ان کی آرمی میں ایک بندہ تھا میر جعفر، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جا کے مل کے انہوں نے لالچ دے دیا اس کو کہ ہم آپ کو رولر بنا دیں گے بنگال کا۔ تو اس نے کانسپیریسی کی جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو بہت نقصان ہو گیا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب میر جعفر کو مسلط کر دیا بنگال کے اوپر، تو اب اس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا بنگال کے اوپر ڈائریکٹ رول آ گیا۔ اب ان 1765 جو لاسٹ رولر تھا شاہ عالم، اس کو بھی انہوں نے ہرا دیا، اور پھر یہ بن گئے پورے انڈیا کے رولرز آہستہ آہستہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ عالم کو انہوں نے کس طرح سے ہرا دیا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سراج الدولہ کے بعد شاہ عالم کی میر جعفر آیا، اور میر جعفر کے بعد شاہ عالم کی حکومت آتی ہے۔ شاہ عالم کے بعد اکبر بادشاہ، پھر بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے۔ ان 1700 ایسٹ انڈیا کمپنی نے آپریٹ کیا، 35 پرماننٹ امپلائیز تھے اسمال لندن آفس میں، اور 1785 تک it controlled a vast empire of millions of people with a permanent London staff تھا 159 امپلائیز کا۔ اور یہ ساری کہانی کس میں لکھی گئی ہے، ان دا انارکی بائی ولیم ڈیلرمپل میں، یا آپ ریفرنس کے لیے بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ کیا ہوا کہ کانفلکٹس کمپنی کے خلاف تو رکے نہیں، بنگال فیمن آ گیا، قحط پڑ گیا بنگال میں 1770 میں، اور یہ شروع ہوا 1769 میں، اور یہ 1773 تک 4 ایئرس کا یہ فیمن رہا۔ یہ اب بہت بڑا سانحہ تھا ماڈرن ٹائمز کا، جس میں 10 ملین لوگ جو تھے وہ فوت ہو گئے، ان کی پاپولیشن ختم ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنی تھی اس نے انکریز کر دیا ٹیکس اس کے ریزلٹ میں، اور انڈیا کو مکمل طور پر لوٹنا شروع کر دیا۔ اس ریزلٹ میں کمپنی کے خلاف کانفلکٹ سٹارٹ ہو گئے۔ اب ٹیپو سلطان جو تھا اس نے اپنے فادر کو سکسیڈ کیا، اپنے فادر کے بعد کون آیا، ٹیپو سلطان 1782 میں، اور پھر 1784 میں اس نے برٹشرز کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ ہم آپس میں امن و سکون سے رہیں گے۔ اس کو اس وجہ سے ٹائٹل سلطان مسور کا نام بھی دے دیا گیا۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا، ٹیپو سلطان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو باقی انڈیا میں کمپنیز تھی ان کے ساتھ ایسوسیشنز بنا لی، اور جب مراٹھاز کی بھی کانسپیریسیز ہو گئیں ان کے خلاف، مغل بادشاہوں کے خلاف، تو مراٹھا سے ساتھ مل کر برٹشرز نے اس کو ٹیپو سلطان کو ہرا دیا۔
اب ہوتا یہ ہے کہ ٹیپو سلطان بھی فوت ہو گئے، لیکن اس کے بعد ان کے خلاف بغاوت کرنے والا کوئی بڑا لیڈر سامنے نہیں آیا، تو کمپنی کا کیا ہو گیا، رول بنا رہا۔ لیکن پھر 1857 میں جب وہاں پر ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک جگہ پر، تو آہستہ آہستہ اس کو دیکھ دیکھ کر بڑے کانفلکٹ سٹارٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ 1857 کی اب وار آ گئی ہے، وار آف انڈیپینڈنس، اور یہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف تھی، برٹشرز کے خلاف تھی۔ یہ وار تو فیل ہو گئی، لیکن اٹ کریٹڈ سینس آف نیشنلزم، کی قومیت کی جو سینس تھی وہ لوگوں میں آنا شروع ہو گئی۔ ہندوز کو فیل ہوا انڈیا کے لیے ایک فیلنگ، اور جو مسلمس تھے انہوں نے بھی فیل کیا کہ ہماری بھی ایک نیشن ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ہوا کہ ریبیلین سٹارٹ ہو گئے برٹش گورنمنٹ کے خلاف، تو اب کمپنی کا جو راج تھا وہ قائم ہونا بہت مشکل، اب کمپنی کا راج قائم رہنا مشکل ہو گیا، تو اس لیے برٹش گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں کیا کروں گا، ڈائریکٹلی رول کرنا شروع کر دوں گا۔ تو 1857 کی جب وار ہوئی تو اس کے بعد جب 1862 کا ایکٹ آیا، فرسٹ انڈین ایکٹ، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، تو اس میں کیا ہوا کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب ڈائریکٹلی برٹش گورنمنٹ رول کرے گی، اور کمپنی سے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے، اور کمپنی وہاں پر ایبالش ہو گئی۔ اب کنکلوژن میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ 1974 تک ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے اپنے کام جاری رکھے۔ ہسٹری آف ہیومن ریس جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم کوئی بھی کمپنی کو اتنا پاورفل نہیں دیکھتے جتنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن پھر اٹ از بیریڈ ان ہسٹری اینڈ دیر از اے اسمال شاپ ان لندن، لیکن اب یہ کیا ہو گیا کہ تاریخ کی اوراق میں دفن ہو کر رہ گئی، اور اب ایک لندن میں چھوٹی سی دکان رہ گئی ہے اس کے نام کی، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی۔ So that was our today's lecture about origin and growth and then downfall of East India Company. ہم نے دیکھا کہ اوریجن کہاں سے ہوا، پھر گروتھ، اور پھر اس کا ڈاؤن فال۔ Thanks for watching. If you um, like it, kindly subscribe and share it. Thank you.